جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان وهذا باب البيان وهو على 5 أوجه بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ظهور. أما بيان التقرير فهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز بالخصوص فيصدق موصولا ومفصولا بالاستفاد. وكذلك بيان التفسير وهو بيان المجمل والمشترك. فأما بيان التغيير نحو التعليق والاستثناء فإنما يصح بشرط الوصل واختلف في خصوص العموم فعندنا لا يقوم تراخيا وعند الشافعي يجوز فيه التراخي وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغيرا من القطع إلى الاحتمال فتقيد بالشرط الوصل وعلى هذا چل پڑھ لے چل. وعلى هذا قال علماؤنا في من أوصى بخاتمه للإنسان وبالفصل منه لآخر مفصولا إن الثاني يكون خصوصا للأول ويكون الفصل للثاني وإن فصل لم يكن خصوصا للأول بل صار معارضا فيكون الفصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ تمام حجتیں بیان کا احتمال رکھتی ہیں اور یہ بیان کا باب ہے. اس کی 5 قسمیں ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل اور بیان ضرورت. بہرحال بیان تقریر جو ہے وہ سو کلام کو موقت کرنے ایسی چیز کے ساتھ جو مجاز اور یا تخصیص کا احتمال ختم کر. بس یہ صحیح ہے متصلاً بھی منفصلاً میں بالاتفاق. اور اس طرح بیان تفسیر ہے وہ مجمل مشترک کا بیان ہے. بہرحال بیان تغییر جو ہے یا تعلیق اور استثناء تو سوائے اس کے لیے وہ صحیح ہوتے ہیں وصل کی شرط کے ساتھ. اختلاف کیا گیا ہے عموم کی تخصیص میں. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ متراخین تخصیص واقع نہیں ہو سکتی. امام شافعی رحمہ اللہ کے اس میں تاخیر جائز، اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ عموم خصوص کی طرح ہمارے ہاں حکم کو واضح کرنے میں قطعی طور پر، اور خصوص کے بعد تخصیص کے بعد قطعیت باقی نہیں رہتی. بس یہ تبدیلی ہے قطعیت سے احتمال ظنیت کی طرف. بس یہ مقید ہوگی وصل کی شرط کے ساتھ. اس ضابطے کی وجہ سے ہمارے علماء نے کہا ہے اس شخص کے بارے میں جو وصیت کرے انگوٹھی کے ایک انسان کے لیے اور نگینے کے ان میں سے کسی اور کے لیے متصلا، تو یہ دوسری جو ہے نا وصیت پہلے کے لیے مخصص ہوگی اور نگینہ دوسری کے لیے ہوگا. اور اگر اس نے مفصولاً کی تو یہ تخصیص نہیں ہوگی پہلے کے لیے بلکہ معارض ہوگی، نگینہ ان دونوں کے درمیان ہوگا. اچھا جی، تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی حجتیں جو ہم نے کتاب اللہ میں یا سنت رسول میں پڑھی ہیں یہ سب کی سب تخصیص کا احتمال رکھتی ہے سوائے محکم کے. باقی کتاب اللہ میں بھی ظاہر نص مفسر وغیرہ ذالکہ، اور اس طرح حدیث کی خبر متواتر مشہور احاد وغیرہ ذالکہ. تو اس لیے یہاں پر باب البیان باندھا ہے. بیان اس کا لفظی معنی ہے ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا. متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اور لازم بھی استعمال ہوتا ہے. ثم ان علینا بیانہ متعدی، اور لازم بھی بان لی ھذا الامر، یہ میرے لیے یہ معاملہ ظاہر ہو گیا، سمجھ آ گئی. اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مخاطب کے سامنے اپنے اظہار ما فی الضمیر یا کس چیز کو بیان کرنا یا بیان ہونا، تو اس کو بیان کہا جاتا ہے. اب فرماتے ہیں بیان کی 5 قسمیں ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل اور بیان ضرورت. تو جو پہلی 4 قسمیں ہیں نا، پہلی 4 قسمیں، اس میں تو بیان کی اضافت ایسی ہے جیسے کہ اپنے نوع کی طرف کسی چیز کی اضافت، یعنی جنس کی اضافت کیا ہو، کس کی طرف ہو، نوع کی طرف. بیان ایک جنس ہے، آگے اس کی انواع ہے تقریر، تفسیر، تغییر، تبدیل. سمجھ آ گئی. بیان و ضرورت جو آخری قسم ہے اس میں اضافت ہے سبب کی طرف، یعنی مسبب کی اضافت سبب کی طرف، اس قبیل سے. بیان و ضرورت وہ جو ضرورت کی وجہ سے، جس کا سبب ضرورت اس کی وجہ سے بیان کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ پہلی قسم جو بیان و تقریر ہے،
بیان التقریر کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں بیان التقریر کے بارے میں کلام کو موقت کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو مجاز یا تخصیص کا استعمال کیا کر ختم کر. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہ کوئی پرندہ جو اڑتا اپنے دونوں پروں کے ساتھ. طائر پرندے کو بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کا ہے کیا نام ہے حقیقی معنی، لیکن مجازی معنی تیز رفتار کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تیز رفتار کو بھی طائر کہا جاتا ہے. اسی طرح یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ڈاکیا ہوتے ہیں نا ساحل برید، اس کو بھی طائر کہتے ہیں عربی میں. تو ولا طائر، اب جب کہا نا کوئی طائر نہ ہو، تو یہاں پر اس کا احتمال تھا کہ مجازی معنی مراد ہو، پرندہ مراد نہ ہو بلکہ تیز رفتار مراد ہو. لیکن یطیر بجناحیہ جو اڑتے اپنے دونوں پروں کے ساتھ، تو اس نے جو مجاز کا استعمال تھا اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اب بالخصوص تقریر تخصیص کا استعمال بھی ختم کرتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فسجد الملائکہ، فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن اس میں تخصیص کا استعمال تھا کہ ہو سکتا ہے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا ہو. جمع اگرچہ الملائکہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا بعض نے نہ کیا ہو، سب نے نہ کیا ہو. تو اس میں تخصیص کا استعمال تھا کہ بعض کو خاص کر دیا جائے اس سے، اس سجدے سے کہ سجدہ نہ کیا ہو. لیکن کلھم اجمعون نے اس تخصیص کے استعمال کو کیا کر دیا کہ سب نے کیا ہے اور کیا بھی اکٹھے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تب یہ کیا ہے؟ بیان و تقریر. تو فرماتے فیصح موصول و موصول بالاتفاق، یہ متصلاً بھی صحیح ہے اور منفصلاً بھی صحیح ہے. چاہے متصلاً لایا جائے چاہے منفصلاً لایا جائے ہمارے ہاں اور شوافع کے ہاں. لیکن اکثر معتزلہ اور حنابلہ اور بعض شوافع اس میں اختلاف. اکثر شوافع اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ متصلاً منفصلاً کیا ہے، یہ دونوں طرح جائز. وکذالک بیان التفسیر، اور فرماتے اسی طرح بیان التفسیر ہے. باب نصرہ سے فصلہ افسرو کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کیا کرنا؟ بیان کرنا. تو بیان التفسیر کا معنی فرماتے وضاحت کرنا، یہ کہتے وہ بیان المجمل والمشترک، یہ مجمل اور مشترک کا بیان ہوتا ہے. یعنی مجمل، مشترک یا خفی اور مشکل میں جو خفا ہوتا ہے نا، اس کو یہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. دیکھیے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز قائم کرو، نماز صلاۃ کس کو کہتے ہیں لغت میں؟ دعا کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اجمال ہے. زکوٰۃ پاکی کو کہتے ہیں یا بڑھوتری کو کہتے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ زکوٰۃ ادا کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال سے کیا کر دی؟ تفسیر کر دی کہ نماز کیسے کہتے ہیں؟ ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں. اور اس کی وضاحت کر دی کس طرح نماز پڑھنی ہے. زکوٰۃ کے مقادیر بیان کیے کہ زکوٰۃ سے مراد مطلق باقی نہیں ہے کہ اپنا تزکیہ کرو، بلکہ زکوٰۃ سے مراد یہی ہے. تفسیر کر دی. تو یہ بیان و تفسیر ہے. اور اس طرح مشترک کی تفسیر کی جائے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ثلاثۃ قروء، قروء جمع قر. اب قر جو ہے نا دو معنوں میں آتا ہے، حیض کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کیا ہے طہر کے معنی میں بھی آتا ہے. اب کون سا معنی مراد ہے؟ مشترک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر دی، فرمایا طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان، کہ باندی کے طلاق دو، اس کی عدت حیض ہے. جب باندی کے عدت حیض کے ذریعے سے شمار کی جائے گی تو آزاد عورت کی بھی عدت حیض کے ذریعے سے ہوگی، کیونکہ عدت کے معاملے میں باندی اور آزاد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. فرماتے فاما بیان التغییر، بہرحال بیان التغییر جو ہے، بیان التغییر ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال دی ہے مصنف رحمہ اللہ نے تعلیق اور استثناء. مصنف رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ مثالیں ان کے ذکر کر دی. تغییر کس چیز کو تغییر کر دینا، کس چیز کو کیا کر دینا؟ تبدیل کر دینا، بدل کر دینا، بدلنا. اس کی مثال جیسے تعلیق اور استثناء. کس نے کہا انت طالق ان دخلت الدار،
تو اب ان دخلت الدارا یہ تعلیق ہے، اس نے صدر کلام کو کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا۔ اگر ان دخلت الدارا نہ ہوتا تو ابھی طلاق واقع ہو جاتی، انت طالق، لیکن ان دخلت الدارا نے انت طالق کو کیا کر دیا؟ متغیر کر دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کدھر دیکھ رہے تو؟ ہاں تو مجھے ڈرا رہا ہے، ایسے آنکھیں نکال رہے مجھے ڈرا رہے تو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ اور اسی طرح استثناء، ٹھیک ہے، لفلان علیہ 1000 درہم الا 100، فلاں کے میرے ذمے 1000 درہم ہے 100 چھوڑ کر، ٹھیک ہے، یعنی 900 ہے، 1000 پوری نہیں، الا 100 نہ ہوتا تو 1000 پوری ہوتے، لیکن الا 100 نے وہ پہلے کلام کو کیا کر دیا؟ متغیر کر دیا، صدر کلام کو چینج کر دیا۔ تو فرماتے فإنما يصح بشرط الوصل، یہ جو بیان و تغییر ہے صحیح ہوتے ہیں وصل کی شرط کے ساتھ، یعنی متصلاً، کیونکہ تعلیق اور استثناء یہ دونوں کلام غیر مستقل ہوتے ہیں، یہ عمل تب کرتے ہیں، مفید تب بنتے ہیں جب متصل، منفصل نہیں کرتے، کیونکہ وصل کی شرط کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں وقت فی خصوص العموم، عام کے تخصیص میں اختلاف کیا ہے، عام کے تخصیص میں کیا ہے؟ اختلاف کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عام کی تخصیص متصلاً جائز ہے، منفصلاً نہیں، ٹھیک ہے، متصلاً جائز ہے، منفصلاً انفصال سے وہ جو عرف میں انفصال جس کو کہا جاتا ہے، اگر کوئی سانس وغیرہ لے کلام کرنے کے بعد تو وہ اس کو انفصال فصل نہیں کہا جائے گا، عرف میں جس کو فصل کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں عام کی تخصیص متصلاً جائز ہے، منفصلاً جائز نہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام کی تخصیص متصلاً بھی جائز ہے، منفصلاً بھی جائز، طلاقیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں، بعد بھی کر سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ فرماتے وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَخْصُوصَ أَنَّ الْعُمُومَ مِثْلُ الْخُصُوصِ عِندَنَا فِي إِيجَابِ الْقُدْرَةِ، فرماتے اصل میں جو ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں عام کی تخصیص ہمارے ہاں متصلاً جائز ہے، منفصلاً جائز، جن کے منفصلاً بھی جائز ہے، تو یہ اختلاف اصل میں ایک اور اختلاف پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام جو ہے نا ایک خاص کی طرح، اختلاف آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں خاص قطعی ہے اس طرح عام بھی قطعی ہے، ایک طرف تفصیل سے گزر چکا ہے۔ ہمارے عام اور خاص کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور جب عام کی تخصیص کر دی جائے، عام مخصوص میں بعض، تو اس کے بعد پھر عام کیا ہوتا ہے؟ قطعی نہیں رہتا، ظنی ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب تخصیص کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام کو ظنی بنانا ہوتا ہے، پہلے قطعی تھا، اب کیا ہو گیا؟ ظنی ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے، کیونکہ قطعیت سے بات جا رہی ہے کس کی طرف؟ ظنیت کی طرف بات جا رہی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ بیانی تغییر، اور بیان تغییر کے لیے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے لیے وصل کیا ہے؟ شرط ہے، وصل ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عام ان کے یہاں کیا ہے؟ ظنی ہے۔ یہ اختلاف گزر چکا ہے، خاص قطعی ہے لیکن عام ظنی ہے۔ اب عام مخصوص من الباس تو ہمارے یہاں بھی ظنی ہے، لیکن عام کی جب تخصیص نہ ہوئی تب قطعی ہے۔ ان کے یہاں تخصیص ہوئی یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں عام کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ بیان تغییر نہیں ہے، یہ بیان تقریر ہے، ٹھیک ہے۔ ظنیت سے بات جا رہی ہے کس کی طرف؟ ظنیت کی طرف،
تو یہ بیان التقریر ہے. تو بیان التقریر میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ متصلاً بھی جائز ہے منفصلاً بھی جائز ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ منفصلاً بھی جائز ہے. تو اصل جو اختلاف ہے اس کی بنیاد یہ ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو فرماتے وعلی ھذا قلنا، اسی ضابطے کے مطابق ہم نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تخصیص میں اتصال شرط ہے. تخصیص میں کیا شرط ہے؟ اتصال شرط ہے. اس ضابطے کے مطابق ہم نے کہا کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی، مثلا انگوٹھی کی وصیت کی کہ زید کو ملے، پھر ساتھ ہی متصلاً یہ وصیت کی کہ یہ کس کو ملے، یہ جو نگینہ اس کے اندر ہے یہ ملے کس کو؟ عمر کو. تو پہلے اس نے وصیت کی انگوٹھا زید کو ملے. انگوٹھا کیا ہے؟ انگوٹھی کیا ہے؟ وہ عام ہے. انگوٹھی میں حلقہ بھی ہے اور نگینہ بھی ہے، دونوں چیزوں سے عام. اس کے بعد اس نے وصیت کی کہ نہیں، انگوٹھی میں جو کیا ہے نگینہ ہے یہ کیا ملے؟ عمر کو ملے. ابھی دوسری وصیت پہلے کے لیے کیا ہو گئی؟ مخصص ہو گئی، تخصیص کر دی. پہلے وہ عام، ابھی تخصیص ہو گئی. تو اب جو نگینہ ہے یہ کیا ملے گا؟ دوسرے شخص کو مل جائے گا، عمر کو. انگوٹھی کے اندر جو حلقہ ہے وہ کس کو ملے گا؟ زید کو ملے گا. اگر متصلاً یہ کہا، ٹھیک. اور اگر اس نے پہلے وصیت کی انگوٹھی کے لیے زید، انگوٹھی کی زید کے لیے، اس کے بعد منفصلاً بعد میں جا کے ناشتہ کر کے اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وصیت کی نگینے کی، کس کے لیے؟ عامر کے لیے. تو اب یہ مخصص نہیں ہے دوسری وصیت پہلے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اتصال نہیں پایا گیا. جب اتصال نہیں پائے گا تو تخصیص نہیں ہو سکتی. اب تو یہ معارض ہوگی دوسری وصیت پہلے کی. پہلی وصیت اس نے کی انگوٹھی زید کے لیے، اس میں حلقہ نگینہ دونوں زید کے لیے، تو اس میں نگینہ زید کے لیے ثابت ہو گیا. اور پھر دوسری وصیت کی نگینے کی کس کے لیے؟ عامر کے لیے. تو گویا کہ نگینے کی وصیت زید کے لیے بھی ہو گئی اور عامر کے لیے بھی ہو گئی. اب کیا ہو گئے؟ دونوں معارض ہو گئے، معارضہ پائے گئے. تو اب نگینہ کیا کیا جائے گا؟ آدھا زید کو ملے گا اور آدھا عامر کو ملے گا. سمجھ آ گئی نہیں؟ یعنی آدھا آدھا کر کے آدھا ادھر چلا جائے گا، آدھا ادھر چلا جائے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ.